الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود شریف سب وظائف کا سردار ہے۔ آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے درود کے موضوع پر، تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پورا ضرور سنیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے کہ درود کس طرح پڑھا جاتا ہے اور درود شریف ہے کیا چیز۔ پوری امت، پھر وہ علماء کرام ہوں یا اولیاء کاملین ہوں یا پھر عام امتی ہوں، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں اور متحد ہیں کہ درود شریف سب وظائف کا سردار ہے، لیکن اس بات پر کامل یقین صرف چند چنے ہوئے لوگوں کو ہی ہے۔ جو شخص رات دن درود پڑھتا ہے لیکن پھر بھی پریشان رہتا ہے تو اسے درود پاک یا اس کے درود پاک پڑھنے میں کوئی کمی ہے، یا پھر اسے درود شریف کی طاقت پر ابھی کامل یقین نصیب نہیں ہوا۔ جو شخص درود پاک بھی پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی جعلی عاملوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اسے بھی درود پاک کی یقین پر کامل یقین نہیں ہے۔ جو شخص درود پڑھتا ہے پھر بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات لینے چلا جاتا ہے، اسے بھی درود پاک کی طاقت پر یقین کامل نہیں ہے۔ جو شخص درود پاک تو پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے یا فلاں شخص مجھ پر جادو کر دے گا، تو اسے بھی ابھی درود پاک کی طاقت پر کامل یقین نہیں ہے۔ درود پڑھنے والے کا یقین کیسا ہونا چاہیے؟ سنو، جب رب کریم نے کرم فرما کر رسول حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کسی کو درود پاک پڑھنے کے لیے چن لیا ہے تو اب اس شخص کو چاہیے کہ درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے۔ درود پاک پڑھنا الگ بات ہے اور درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لینا ایک الگ بات ہے۔ درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنانے کا یہ مطلب ہے کہ درود پڑھنے والا ڈٹ جائے، وہ کہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے درود پاک پڑھتے ہی رہنا ہے، بس خوشی ہو یا غم، صحت ہو یا بیماری، الغرض حالات جیسے بھی ہوں، درود پاک پڑھنے والا درود پاک پڑھتا ہی رہے، معاملات کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہوں، درود پاک پڑھنے والے کو درود پاک پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ جسے اس بات پر کامل یقین ہو جائے کہ درود پاک سے مسائل حل ہوتے ہیں تو یقین مانے اس کے سارے مسائل رب کریم درود پاک کی برکت سے حل فرما دیتا ہے۔ باقی جو شخص بے یقینی کی صورتحال کا شکار ہو کہ پتہ نہیں درود پاک سے فائدہ ہوگا یا نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اکثر فائدہ ہوتا بھی نہیں، کیونکہ بات ساری یقین کی ہے۔ یقین کامل بڑی دولت ہے، جسے یقین کامل مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک ہر بندے کے ساتھ اس کا معاملہ اس کے گمان کے مطابق فرماتا ہے۔ جو اللہ کی ذات سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اے میرے درود پاک پڑھنے والے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں تو اپنے رب سے اچھا گمان رکھنا ہی چاہیے اور اس بات کا پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب رب کریم نے ہماری زبانوں پر درود پاک جاری کر دیا ہے تو رب کریم ہمارے ساتھ بہت مہربانی فرمائے گا، ہمیں ہماری اوقات سے بھی زیادہ نوازے گا، ہمیں عزتیں بھی دے گا، راحتیں بھی دے گا، چاہتیں بھی دے گا اور کامیابیاں بھی دے گا، خوشیاں بھی دے گا، نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے گا۔ یہ یقین، یہ حسن ظن یعنی اللہ کی ذات میں اچھا گمان رکھ کر درود پاک کے سفر کو جاری رکھیں، یہ روشن راستہ مت چھوڑیں ورنہ بھٹک جاؤ گے، الجھ جاؤ گے۔ درود شریف روشن راستہ ہے، نورانیت اور روحانیت کا راستہ ہے، جو اس راستے کو چھوڑ دے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ دوستو، یہ دنیا بہت ظالم ہے،
جعلی پیر، جعلی عامل، مکار، فراڈی لوگ جگہ جگہ پر اپنی دکانیں لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ شیطان آپ کو ان تک لے جانے کے لیے آپ کے دل میں طرح طرح کے وہم اور وسوسے ڈالے گا، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ ایک بار جو ان جعلی پیروں کے پاس گیا تو اس کا اللہ سے رابطہ اور یقین کمزور پڑ جائے گا۔ بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ افسوس ہے اس مسلمان پر جو کہتا ہے کہ ویسے تو میں درود پڑھ رہا ہوں لیکن فلاں بابے کا تعویذ بڑا جلدی اثر کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو نے ابھی درود پاک کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جا کسی صاحب نظر سے پوچھ، کسی ولی اللہ سے پوچھ، کسی سچے مخلص عالم دین سے پوچھ، کسی سچے حقیقی پیر سے پوچھ، کسی سچے عامل سے پوچھ، وہ تجھے بتائے گا کہ درود پاک کتنی بڑی طاقت ہے، درود پاک کا مقام کیا ہے اور درود پاک پڑھنے والوں کی شان کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میری یہ بات یاد رکھیں، میں یہ بات قسم اٹھا کر بھی کہہ سکتا ہوں کہ درود پاک پڑھنے والے پر کوئی ایک جادوگر تو کیا، ساری دنیا کے جادوگر مل کر بھی جادو کریں تو بھی درود پاک پڑھنے والوں کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لہٰذا میرے عزیز مسلمانوں، الحمدللہ ہم آپ کو درود شریف کے روشن راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہم آپ کو وہ روشن راستہ دکھا رہے ہیں جو سیدھا مدینہ جاتا ہے، پھر مدینے سے اللہ کی جانب جاتا ہے۔ شیطان آپ کو اس راستے پر چلنے سے روکنے کی، بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرے گا، لیکن آپ نے ابلیس کی ایک بھی نہیں سننی۔ درود پاک کے راستے پر چلتے ہی رہنا ہے، استقامت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، شوق اور جوش کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا